السلام علیکم، محب سواری حیات۔ جنت البقیع مدینہ کا پہلا مسلمان قبرستان ہے جہاں شیعوں کے 4 ائمہ اکرام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دفن ہے۔ 1801 یا 1802 میں عبد الوہاب کے نظریہ کی اقتداء کرتے ہوئے سعودی افواج نے کربلائے معلیٰ پر قبضہ کر لیا اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ کے گنبد کو گرا دیا گیا۔ 4 سال بعد 1806 میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ جنت البقیع کو 4 دفعہ میں تباہ کیا گیا اور 18 شوال المکرم 1344 ہجری میں جنت البقیع کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ بقیع کے لفظی معنی درختوں کا باغ ہے اور تقدس کی خاطر اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ میں ایک قبرستان ہے جس کی ابتدا 3 شعبان 3 ہجری کو عثمان بن مظعون کے دفن سے ہوئی۔ اس کے بعد یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار صفیہ، آپ کی جو پھپھو تھی، عاتکہ اور فاطمہ بنت اسد، والدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی یہاں دفن ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی جنت البقیع سے ملحق باہر دفن ہوئے تھے، لیکن بعد میں اس قبرستان کی توسیع کر کے ان کی قبر کو بھی جنت البقیع کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ بقیع میں دفن ہوئے۔ بقیع میں دفن ہونے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا میں یاد کرتے تھے۔ اس طرح بقیع کا قبرستان مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی امتیاز و تقدس کا مقام بن گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں عمر بن جبیر نے اپنے مدینہ کے سفر نامہ میں جنت البقیع میں مختلف قبور پر تعمیر شدہ قبوں اور گنبدوں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، عقیل، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن جعفر طیار، امہات المومنین علیہم السلام، عباس ابن عبد المطلب کی قبور شامل ہیں۔ قبرستان کے دوسرا حصہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر اور عباس ابن عبد المطلب کی قبر کے پیچھے ایک حجرہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بیت الحزن ہے، جہاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جا کر اپنے والد کو روتی تھیں۔ تقریباً 100 سال بعد ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں بقیع کا جو خاکہ بتایا ہے وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ سلطنت عثمانی نے بھی مکہ اور مدینہ کی رونق میں اضافہ کیا اور مقدس مقامات کے فن تعمیر اور زیبائش میں اضافہ کیا۔ 1828 کے دوران 2 انگریزی سیاحوں نے بھیس بدل کر ان مقامات کا دورہ کیا اور مدینہ کو استنبول کے مشابہ ایک خوبصورت شہر قرار دیا۔ اسی طرح گزشتہ 1200 سال کے دوران جنت البقیع کا قبرستان ایک قابل احترام جگہ رہی جو وقتاً فوقتاً تعمیر اور مرمت کے مرحلوں سے گزرتی رہی۔ جنوری 1931 میں سلطان ابن سعود نے حجاز پر اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا۔ وہابیت جو اب ریاستی مذہب بن گئی تھی، بزور شمشیر اہل حجاز پر تھوپی جا رہی تھی۔ سعودی حملہ آور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جنت البقیع اور ہر وہ مسجد ان کے راستے میں آئی منہدم کر دی اور سوائے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کوئی قبہ یعنی گنبد باقی نہ رہنے دیا۔ آثار ڈھائے گئے، اکثر قبروں کی تعویذ اور سب کی لوح توڑ دی گئی۔ انہدام جنت البقیع کی خبر سے عالم اسلام میں رنج و غم کی ایک لہر پھیل گئی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاجی جلسے کیے اور قراردادیں پاس کی جس میں سعودی جرائم کی تفصیل دی گئی۔ آنے والے سالوں میں عراق، شام اور مصر سے حج اور دیگر امور کے لیے آنے والوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ وہابیت کو قبول کر لیں گے ورنہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ ہزاروں مسلمان وہابی کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ اور مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کی مسلسل احتجاج پر سعودی حکمرانوں نے مزارات کی مرمت کی یقین دہانی کی۔ یہ وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں تحریک خلافت
کمیٹی کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ مسلسل اختلافات کی وجہ سے خلافت کمیٹی کوئی مضبوط موقف اختیار نہیں کر سکی اور یوں یہ کمیٹی بھی ختم ہو گئی اور یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم ہر سال 8 شوال بطور یوم غم مناتے ہیں۔ آج سے 100-125 سال پہلے جب اس تاریخی مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور مکہ معظمہ میں جنت المعلیٰ کے مقبور و مزارات کو مسمار کر دیا گیا اور یہ مزارات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر اولاد ازواج اور اصحاب اور اقربائے پیغمبر اور شہدائے رق کے تھے۔ ان سب اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں کے فرمانروا خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، یہ کس طرح اس گندی ترین حرکت کو گوارا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہمارا تعلق بھی اسی 20ویں صدی سے ہے اور یہ واقعہ بھی اسی صدی کا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔